پیدا فرما دیے. ان تمام کمالات والوں میں ایک نام نامی ہے، اس میں گرامی ہے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد امت محمدی میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، سب سے افضل و اعلیٰ ہے. یہ کون عمر ہے؟ یہ کون عمر ہے؟ یہ وہ عمر ہے جب تک ایمان لائے نہ تھے کوئی عمر کو جانتا تھا، مگر ان کو کفر میں جب مبتلا تھے تو ان کا سکہ چلتا تھا. لیکن بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سیدنا عمر فاروق اعظم آئے تو اب عمر وہ عمر نہیں رہ گئے، عمر کی وہ شان ہو گئی، عمر کا وہ مقام ہو گیا، عمر کا وہ مرتبہ ہو گیا کہ سیدنا عمر فاروق اعظم کے نام سے شیطان کو پسینہ آنے لگتا. عمر کے نام سے شیطان کو پسینہ آنے لگتا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے تھے، اے میرے مالک و مولا، حضرت عمر بن خطاب یا ابو جہل بن حشام میں سے جو تجھے پیارا ہو اس کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما کر کے اس کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو وقار عطا فرما. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، لیکن حاکم نے روایت کی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاص حضرت عمر ابن خطاب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ حضرت عمر کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما اور حضرت عمر کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما، اسلام کو قوت عطا فرما. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوتی ہے. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 40 مرد اور 11 عورتیں یا 39 مرد اور 23 عورتوں کے بعد صاحب ایمان ہوئے، مشرف اسلام ہوئے، نبی کے دامن سے وابستہ ہوئے. اور اسلام لانے کا واقعہ اللہ جب اسلام بڑھنے لگا، اسلام تیزی سے بڑھنے لگا تو مکہ کے روسا ایک مقام پر اکٹھا ہو جاتے ہیں اور آپس میں یہ مشورہ کرتے ہیں کہ اب محمد عربی کا دین پھیل رہا ہے، محمد عربی کے چاہنے والے پھیل رہے ہیں، اب محمد عربی کے چاہنے والوں کو روکا جائے، ان کا دین پھیلنے نہ پائے، ان کا مذہب پھیلنے نہ پائے، انہیں روکا جائے. مشورہ کیا تو مشورے میں لوگوں نے یہ طے کیا کہ بانی اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے، معاذ اللہ محمد عربی کو قتل کر دیا جائے. جب ان کو قتل کر دیا جائے گا تو پھر اسلام پھیلنے نہیں پائے گا. اللہ یہ مشورہ پیش ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں مگر محمد عربی کو قتل کون کرے گا، محمد عربی کو قتل کون کرے گا. مجمع میں سارے لوگ خاموش ہیں. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں محمد عربی کو میں قتل کروں گا. معاذ اللہ. حضرات گرامی المختصر وقت کم ہے تو اختصار چونکہ لفظوں پہ زور دے دیں گے، لفظوں کو بڑھا دیں گے
بات طویل ہو جائے گی، اور جب لفظوں کو سمیٹ لیں گے بات مختصر ہو جائے گی۔ اب بات وہی کرنی ہے، چاہے لفظوں کو بڑھا کر کے 2 گھنٹے اسی پہ گفتگو کرتے رہیں، چاہے لفظوں کو سمیٹ کر کے 10 منٹ میں بیان کر دیں، سمجھیں؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں قتل کروں گا۔ لوگوں نے کہا اے عمر تم ہی قتل کر سکتے ہو، تم ہی قتل کر سکتے ہو۔ اللہ اللہ، سیدنا عمر فاروق اعظم تلوار لیتے ہیں، اس مقام سے چلتے ہیں کہاں؟ محمد عربی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، بانی اسلام کو قتل کرنے کا ارادہ لے کر کے عمر فاروق اعظم ننگی تلوار لے کر کے نکلتے ہیں کہ راستے میں نعیم بن عبداللہ ملتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، عمر کا تیور دیکھتے ہیں، کہتے ہیں عمر کہاں جا رہے ہو؟ اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہاں؟ اسلام بڑھتا جا رہا ہے، اسلام پھیلتا جا رہا ہے، اسلام کے ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں، محمد کے چاہنے والے بڑھتے جا رہے ہیں، محمد عربی کا قتل کرنے جا رہا ہوں، معاذ اللہ، محمد عربی کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں، بانی اسلام کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں۔ محمد عربی کا جب قتل ہو جائے گا اسلام پھیلنے نہیں پائے گا، محمد عربی کے چاہنے والے پھیلنے نہیں پائیں گے۔ حضرت نعیم کہتے ہیں اے عمر محمد عربی کو اگر تم قتل کر دو گے تو کیا بنی ہاشم اور بنی زہر کے لوگوں سے تم بچ جاؤ گے؟ محمد عربی کے قتل کا بدلہ وہ نہیں لیں گے۔ جب حضرت نعیم نے یہ بات عمر سے کہی تو عمر نے کہا اے نعیم لگتا ہے تم نے بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا ہے۔ سیدنا حضرت نعیم کہتے ہیں ہاں میں نے اپنے باپ دادا کا پرانا مذہب چھوڑ دیا ہے، دھرم چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ جو اسلام محمد عربی لے کر کے آئے ہیں وہی اسلام حق ہے، جو مذہب محمد عربی لے کر کے آئے ہیں وہ مذہب سچا ہے، محمد عربی سچے ہیں، محمد عربی کا مذہب سچا ہے، محمد عربی پہ نازل ہونے والی خدا کی مقدس پاک کتاب سچی ہے۔ حضرات گرامی، جب حضرت عمر اتنا سنتے ہیں تو کہتے ہیں محمد عربی کو قتل کرنے سے پہلے تجھے ہی قتل کر دوں۔ جان سے تلوار نکالا، ادھر حضرت نعیم نے بھی جو ہے تلوار کو سنبھالی۔ ان قریب تھا کہ آپس میں تلواریں چل جاتی، ایک طرف باطل کی حمایت کے لیے، دوسری طرف جو ہے حق کی حمایت کے لیے۔ ادھر عمر بھی تیار ہو گئے، ادھر حضرت نعیم بھی تیار ہو گئے۔ پھر حضرت نعیم کہتے ہیں اے عمر مجھے قتل کرنے سے پہلے تم اپنے بہن بہنوئی کا تو ذرا حال لے لو، اپنے بہن بہنوئی کے گھر جا کر کے ان کی خبر گیری تو کرو کہ جس محمد عربی کو تم قتل کرنے کے لیے جا رہے ہو تمہارے بہن بہنوئی اسی محمد عربی پر فدا ہو چکے ہیں، اس محمد عربی کا کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، جس محمد عربی کو تم مٹانے کے لیے جا رہے ہو اس محمد عربی پر جو ہے نازل ہونے والی خدا کی مقدس پاک کتاب کی تلاوت تمہارے بہن بہنوئی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، جب اتنا عمر سنتے ہیں تیور بدل جاتا ہے، غضبناک ہو جاتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، تلوار لیتے ہیں، اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کے گھر پہنچتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ اس وقت حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ان کے بہن اور بہنوئی کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟
تو کچھ بولنے جائیے تو قرآن پڑھا رہے تھے. اللہ اللہ. جب حضرت عمر کی آواز کو سنا حضرت خباب چھپ گئے. بہنوئی نے دروازہ کھولا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ آواز کیسی آ رہی تھی, کون تھا؟ حضرت جو ہے سعید بن زید جو ہے خاموش رہتے ہیں, کوئی جواب نہیں دے معقول جواب نہیں دیتے ہیں, کہتے ہیں ایسے ہی تھا. حضرات گرامی پھر عمر نے کہا یہ بتاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے, تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر کے محمد عربی کا مذہب قبول کر لیا ہے, محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور محمد عربی پر ایمان لا چکے ہو. حضرات گرامی حضرت عمر غضبناک ہو جاتے ہیں, اپنے بہنوئی کی داڑھی کو پکڑتے ہیں اور پٹک دیتے ہیں. پٹکنے کے بعد اپنے بہنوئی پر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں, ستم کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس قدر مارتے ہیں کہ آپ کا بہنوئی زخموں سے چور چور ہو جاتا ہے. بہن جو ہے اپنے شوہر کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکی, ان کی چوٹوں کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکی, تو بہن آگے بڑھتی ہے چھڑانے کے لیے. تو حضرت عمر فاروق اعظم جو ہے ایک موقع اپنے بہن کے کلے پر مارتے ہیں, جس سے پھٹ جاتا ہے, خون نکلنے لگتا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کی بہن کہتی ہے اے بھائی چاہے جتنا ظلم کر لو, چاہے جتنا ستم کر لو, ہمارے جسم کے خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑ لو, مگر نبی کا دامن نہیں چھوٹ سکتا ہے. اگر مذہب اسلام کی محبت ہمارے دل سے نکل نہیں سکتی ہے, ہم نے تن من دھن سب نبی پر قربان کر دیا ہے. جو جان مانگو تو جان دیں گے, جو مال مانگو تو مال دیں گے, مگر ہم سے یہ نہ ہوگا کہ نبی کا جاؤ جلال. اللہ اللہ. جب حضرت عمر فاروق اعظم کی بہن نے یہ کہا تو حضرت عمر کا غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا. اپنے بہن کو جب خون میں لطفت دیکھا تو غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. کہتے ہیں اے بہن جو تم پڑھ رہی تھی وہ مجھے لا کر کے دکھاؤ, جو تم پڑھ رہی تھی وہ مجھے لا کر کے دکھاؤ. قربان حضرت عمر فاروق اعظم کی اس بہن پر میری ماں اور بہنیں سن رہی ہیں, وہ پردے کے اندر سے وہ غور کریں, ذرا توجہ کریں کہ ایک بہن نے جب قرآن مقدس کی تلاوت کی تو خدا کی قسم ایک بھائی کی تقدیر ایسے بدل کر کے رکھ دی کہ ان کے دلوں سے کفر کا خاتمہ کر دیا. آج بھی اس دور کی ہماری ماں اور بہنیں بھائیوں کو بیٹھا کر کے اگر قرآن مقدس کی تلاوت کر کے بھائیوں کو سناتی رہے تو آج کا نوجوان جو برائیوں میں مبتلا ہے مجھے یقین کامل ہے کہ قرآن کی تلاوت سے ان کے بھائیوں کے درمیان سے برائیاں ختم ہوتی نظر آئیں. اللہ اللہ. عمر فاروق اعظم کی بہن کا جواب سنو. عمر فاروق اعظم کی بہن کہتی ہے کہ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں ذرا مجھے وہ کتاب تو دکھاؤ, کیا پڑھ رہی تھی. حضرت عمر فاروق اعظم کی بہن کہتی ہے وہ اللہ کا مقدس پاک کلام ہے, اللہ کا مقدس پاک کلام ہے. اے بھائی ابھی تم اس کے چھونے کے لائق نہیں ہو, اس کے چھونے کے لائق نہیں ہو. میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی پر نازل ہونے والی خدا کی وہ مقدس پاک کتاب ہے جو دنیا آخرت دونوں جگہ کے لیے, جس میں بھلائیاں ہے, اس کے چھونے کے لیے اسلام میں کچھ قانون ہے, کچھ شرطیں ہیں, کچھ طریقہ ہے. اس کو چھونے کے لیے جسم کو پاک کرنا ہوگا, جسم کو ستھرا کرنا ہوگا. جب جسم تمہارا پاک
پاک ہو جائے، جب جسم تمہارا ستھرا ہو جائے، تب خدا کے اس مقدس پاک کلام کو چھو سکتے ہو۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی بہن نے جب یہ کہا، پھر بھی عمر نے کہا کہ مجھے لا کر کے دکھاؤ۔ کہا ایسے نہیں، پہلے غسل کرو، اور جو مذہب اسلام کا دستور ہے اس دستور کے مطابق غسل کرو، جو قانون ہے اس قانون کے مطابق غسل کرو، اور جب اس کے مطابق تم غسل کر لو گے پھر خدا کے پاک کلام کو دیکھنے اور پڑھنے کے لائق ہو جاؤ گے۔ اللہ اللہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ غسل کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی بہن جو ہے خدا کے مقدس پاک کلام کو لا کر کے حضرت عمر فاروق اعظم کے سامنے رکھتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم قرآن کو کھولتے ہیں، قرآن کو کھولتے ہیں، اور جب قرآن کو کھولتے ہیں تو 16واں پارہ کھولتے ہیں۔ 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ کی اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں جس کا ترجمہ ہے بے شک میں اللہ ہوں، بے شک میں اللہ ہوں، اور میری عبادت کرو، میری عبادت کرو، اور میرے لیے نماز کو قائم کرو۔ جب عمر فاروق اعظم نے سورہ طٰہٰ کی اس آیت کریمہ کو پڑھا، عمر فاروق اعظم کے دل کی دنیا بدل گئی۔ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے محمد عربی کی بارگاہ میں لے کر کے چلو۔ حضرت ارقم جو عمر فاروق اعظم بہت روبی تھے، پہلے بھی ان کا شہرہ تھا۔ حضرت خباب جو چھپ گئے تھے گھر میں، جب عمر فاروق اعظم نے یہ کہا تو حضرت خباب باہر نکلے اور کہا اے عمر، تم کو میں مجدہ نہ سنا دوں، تم کو میں مجدہ نہ سنا دوں؟ کل جمعرات کی سب نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہارے لیے دعا کیا تھا، اور نبی کی وہ دعا قبول ہو گئی، نبی کی وہ دعا قبول ہو گئی۔ اللہ اللہ حضرت خباب جو ہے لے کر کے عمر فاروق اعظم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں پہنچتے ہیں۔ اس وقت جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی کے قریب حضرت ارقم کے گھر میں آرام فرما تھے، جس کا پہرا حضرت امیر حمزہ دے رہے تھے، حضرت گرامی اور حضرت طلحہ بھی تھے، غالباً تھے۔ اللہ اللہ حضرت عمر فاروق اعظم کو جب آتا ہوا دیکھا، حضرت امیر حمزہ نے کہا اگر جو ہے ان کا ارادہ بہتر ہے اور ان کی نیکیاں اگر اللہ کو منظور ہے تب تو پھر خیر ہے عمر کی، اور اگر ارادہ عمر کا غلط ہوگا تو آج امیر حمزہ کے ہاتھوں سے عمر بچ کر کے جانے نہیں پائیں گے، اور ان کا خاتمہ کرنا آج آسان ہو جائے گا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ارقم کے گھر کے قریب پہنچتے ہیں۔ اسی درمیان میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس واقعے کی وحی ہو جاتی ہے۔ عمر فاروق اعظم پہنچتے ہیں، میرے نبی جو ہے گھر سے باہر نکلتے ہیں، عمر کا دامن پکڑتے ہیں اور تلوار کو پکڑتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عمر، تم کب تک کسی طریقے سے فساد کرتے رہو گے؟ کیا جب تک تم ذلت و رسوائی تم پر مسلط نہ ہو جائے تب تک کسی طریقے سے تم فساد کرتے رہو گے؟ بس اتنا کہنا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ عمر کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ اللہ اللہ جب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے، تو ارقم کے گھر میں جتنے لوگ اس وقت موجود تھے سب
جب لوگوں نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کی صدا بلند کی، اتنی بلند آواز میں یہ صدا بلند کی کہ مکہ کے لوگوں نے اس آواز کو سنا، مکہ کے لوگوں نے اس آواز کو سنا۔ المختصر، اب لفظوں کو اور سمجھ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے تو نعرہ تکبیر کی صدا بلند ہوئی۔ ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ عمر فاروق اعظم جب ایمان لائے تو ارکن کے گھر پر لوگوں نے خوشی میں نعرہ تکبیر کی صدا بلند کی، اور وہاں آسمان پر ملائکہ نے بھی عمر فاروق اعظم کے ایمان لانے پر عمر فاروق اعظم کا استقبال بھی کیا اور خوشی کا اظہار کیا اور نعرہ تکبیر کی صدا بلند کی۔ یہ وہ عمر فاروق اعظم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، اللہ اللہ۔ پھر عمر کہتے کیا ہیں؟ یا رسول اللہ، کیا میں حق پر نہیں ہوں؟ ایمان جب لے آئے تو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کیا میں حق پر نہیں ہوں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں حق پر ہوں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں حق پر ہوں۔ پھر عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر یہ پوشیدگی کیسی، یہ پردہ کیسا؟ اب اعلان، اب اعلان اسلام کا سارا کام کیا جائے گا۔ المختصر کہ حضرت ارقم کے گھر سے دو صفحے بنا کر کے، ایک میں حضرت امیر حمزہ، دوسرے میں حضرت عمر فاروق اعظم وہاں سے نکلتے ہیں، سیدھا مسجد حرام میں آ جاتے ہیں، اور جب مسجد حرام میں آ جاتے ہیں اب مکہ کے لوگ جو ہے عمر فاروق اعظم کو دیکھ کر کے حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ المختصر میں یہ کہنا المختصر کہ حضرت عمر فاروق اعظم ابو جہل کے گھر پر گئے اور دروازے کو کھٹکھٹایا۔ ابو جہل عمر فاروق اعظم کا ماموں تھا۔ حضرت گرامی دروازے کو کھٹکھٹایا تو اس نے کہا کون؟ کہا میں عمر ہوں، کہا میں عمر ہوں اور میں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ ابو جہل کہتا ہے ایسا مت کرو، باپ دادا کا دین مت چھوڑو، ایسا مت کرو۔ عمر فاروق اعظم نے کہا نہیں، میں نے نبی کے دین کو قبول فرما لیا۔ ابو جہل ڈر کے مارے گھر سے باہر نہ نکلا۔ پھر دوسرے کے دروازے پر گئے، عمر فاروق اعظم نے اس سے بھی یہی کہا، کوئی گھر سے باہر نہ نکلا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا ایمان لانا تھا، کبھی اسلام کا اور چرچا ہونے لگا، اسلام کا اور تذکرہ ہونے لگا۔ حضرت گرامی حضرت درود پاک سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق اعظم کا مسلمان ہونا اسلام کی فتح تھی، اسلام کی فتح تھی۔ عمر فاروق اعظم کی ہجرت کرنا، عمر فاروق اعظم کی ہجرت کرنا جو ہے یہ رحمت الہی تھی، اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت یہ رحمت الہی تھی۔ حضرت گرامی آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی میں یہ طاقت نہ تھی، یہ قوت نہ تھی کہ مسجد حرام میں جا کر کے ہم جو ہے علل اعلانیہ نماز پڑھتے، لیکن جب سیدنا عمر فاروق اعظم ایمان لائے تو کفار مشرکین سے اس طریقے سے جب وہ جدال کیا کہ کفار و مشرکین حیران و سستر رہ کر کے مسلمانوں کا پیچھا چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ ہم لوگوں نے اطمینان سے بیت اللہ شریف میں داخل ہو کر کے نماز پڑھی۔
کہ وہ عمر ہے. اللہ اللہ، ان کی کرامتیں اگر بیان کی جائیں، ان کا اگر خلافت کا تذکرہ کیا جائے، ایک رات کیا ایسی کئی راتیں، خدا کی قسم ایسا حاکم زمانے میں ملے گا نہیں. عمر جیسا حاکم، وقت کا حاکم ہے عمر فاروق اعظم. جب ساری دنیا بستر پر ہوتی تھی تو سیدنا عمر فاروق اعظم رعایا کی خبر گیری کرنے کے لیے رات کی تنہائی میں نکلتے تھے کہ میری حکومت میں کوئی جو ہے بھوکا تو نہیں سو گیا. وہ عمر فاروق اعظم، اللہ اللہ، جن کی حکومت صرف لوگوں کے دلوں ہی پر نہیں چلی ہے بلکہ پانی کی روانی پر بھی چلی. بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب مصر فتح ہوا تو دور جہالت میں دریائے نیل کا پانی جب سرخ ہوتا تھا، خشک ہوتا تھا، تو مقررہ وقت میں ایک خوبصورت حسین جمیل لڑکی کو زیورات اور قیمتی کپڑے پہنا کر کے اس کی بھیٹ چڑھائی جاتی تھی. تب دریائے نیل کا پانی میں جوش آتا تھا، ابال آتا تھا. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور زمانہ ہے، ان کی حکومت ہے. مصر فتح ہوا، فتح ہونے کے بعد جو ہے عمر بن العاص جب وہاں کے گورنر بنائے گئے تو لوگ ان کے پاس دوڑ کر کے آئے، کہا حضور ہم لوگوں کا یہ ایک رسم ہے، وہ رسم ہے، اس رسم کو جب تک ہم مکمل نہیں کریں گے، پوری نہیں کریں گے، دریائے نیل کا پانی جو ہے خشک ہو جاتا ہے، پھر اس میں روانی نہیں آتی ہے. حضرات گرامی انہوں نے کہا کہ وہ رسم کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب دریائے نیل کا پانی خشک ہو جاتا ہے، ایک حسین خوبصورت لڑکی کو اس کے ماں باپ سے راضی کر کے لے لیا جاتا ہے، پھر اسے قیمتی زیور پہنا کر کے، خوبصورت لباس پہنا کر کے اس کو دریائے نیل کے سپرد کیا جاتا ہے. پھر دریائے نیل کا پانی جوش مارنے لگتا ہے. اللہ اللہ، اور اس گورنر نے یہ کہا کہ یہ اسلام میں بےہودہ حرکت ہے. اسلام ایسے تمام برے فعل کرنے، برے کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اسلام تو برائیوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، اسلام تو بچیوں کو زندگی دینے کے لیے آیا ہے. یہ وہ اسلام ہے کہ دور جہالت میں عورتوں کو کوئی پاپ کہتا تھا، عورتوں کو کوئی بچھو کہتا تھا، عورتوں کو کوئی سانپ کہتا تھا. جب جوانی میں کسی کا شوہر ختم ہو جاتا تھا تو اس عورت پر زندگی تنگ کر دی جاتی تھی. اس کا چہرہ دیکھنا کوئی گوارا نہ کرتا تھا، اسے کوئی منحوس کہتا تھا، اسے کوئی جو ہے ابھاگن کہتا تھا، اسے لوگ جو ہے چڑیل کہتے تھے، اسے لوگ ٹائم کہتے تھے. اس کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے اور اس پر ظلم ہوتا تھا، اس پر ستم ہوتا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ دور جہالت میں عورتوں کے بارے میں یہ خیالات ہے، یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، عورت نہ تو سانپ ہے، عورت نہ تو بچھو ہے، عورت نہ تو چڑیل ہے، عورت نہ تو ڈائن ہے، عورت نہ تو باپ ہے. عورت کا وہ مقام ہے کہ اگر وہ عورت تمہاری ماں ہے تو تمہارے ماں کے پیروں تلے خدا کی جنت ہے. وہی لڑکی وہی عورت اگر تمہاری بیٹی ہے تو وہ اللہ کی رحمت ہے. عورت کا وہ مقام ہے کہ وہی عورت اگر تمہاری نکاح میں آ گئی، شریک حیات تمہاری بن گئی تو وہ تمہارا لباس ہے، تمہاری راحت سکون کا سامان ہے. حضرات گرامی اسلام یہ تعلیم دیتا ہے. گورنر نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. المختصر انہوں نے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک خط لکھا. خط میں ساری باتوں کی لکھی. سیدنا عمر فاروق اعظم نے ادھر سے اس کا جواب لکھا کہ تم نے ان لوگوں کو، اس والوں کو صحیح جواب دیا، صحیح جواب
جواب دیا اسلام ایسی بےہودہ حرکتیں کرنے سے منع کرتا ہے، ایسی بےہودہ حرکتوں کو مٹاتا ہے۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط میں لکھا تھا، ایک رقبہ میں دریائے نیل کے نام سے لکھ رہا ہوں، اسے لے جا کر کے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ المختصر کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے دریائے نیل کے نام سے وہ رقعہ لکھا تھا کہ میں بندے خدا امیر المومنین عمر ابن خطاب، اے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو مجھے تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو خدا کی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے جاری فرما دے، اللہ تجھے جاری فرما دے۔ اللہ اللہ اب عمر فاروق اعظم کا وہ رقعہ رات میں ڈالا گیا۔ جب سارے لوگ اٹھے صبح کو تو کیا دیکھتے ہیں کہ دریائے نیل جوش مار رہا ہے، دریائے نیل کی روانی آ گئی ہے، دریائے نیل بہت تیزی کے ساتھ بہ رہا ہے۔ پتا چلا کہ وہ عمر فاروق اعظم کی ان کی حکومت جو ہے پانی پر، یہ حکومت نہیں تو پھر کیا ہے؟ اللہ اللہ حضرات گرامی